الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ گر مخدوم گرامی وقار گلے گلزار برکاتیت امانت خاندان برکات حضرت الشاہ ڈاکٹر سید امین میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مجھ سے پیشتر ایک ایمان افروز ولولہ انگیز پرمغز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ان کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ خاندان برکات کے فیوز و برکات سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس عظیم شخصیت کا روح زیبا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضور امین ملت کو وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ میں نے جب پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پڑھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ سید کسے کہتے ہیں،
تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس طریقے سے ماں فرما بردار اور نافرمان بیٹے کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، ایسے ہی سید بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے نبی کی ہر قسم کی امت کو اپنے دامن میں سما لیا کرتا ہے۔ تو ہم جیسے نکموں کو بھی حضرت نے دعاؤں سے خوب نوازا ہے، اور کبھی کبھی حضرت یا حضور شرف ملت یہ جب فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جب یاد آتی ہے یا کتاب دیکھتے ہیں تو رات میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کے لائق ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جو کام محنت سے نہیں بنتا وہ دعاؤں سے بن جایا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی دعاؤں سے تقدیر سنور جاتی ہے، اللہ والوں کی دعاؤں سے زندگیاں سنور جاتی ہیں، اللہ والوں کی دعاؤں سے آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضور امین ملت کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی دعاؤں سے پروردگار دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ہم سے ماہ ربیع النور رخصت ہوا، اور ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اپنی استطاعت اور اپنے ذوق کے مطابق ہم نے منانے کی کوشش کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سارے عالم کے لیے رحمت ہے، لیکن ایک بات میں خاص طور پر عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور تشریف کیوں لائے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت معلما، اور ایک مقام پر فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کو علم کی روشنی سے مالا مال کرنے کے لیے تشریف لائے، بد اخلاقی کی زندگی گزارنے والوں کو اخلاق کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی کا جائزہ لیں اور دنیا کے انسانوں کے حوالے سے غور کریں۔ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہ تھی۔ یہ مصطفیٰ پیارے کا کمال ہے کہ انسانوں کو انسانیت کے سبق سے آشنا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان صرف لباس سے نہیں بنتا، انسان دولت سے نہیں بنتا، انسان سرمایہ سے نہیں بنتا، انسان مال و زر سے نہیں بنتا۔ انسان اگر بنتا ہے تو علم سے بنتا ہے اور اخلاق سے بنا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے جتنی محنتیں سرکار نے فرمائی، آپ ذرا دیکھیں ارشادات کی روشنی میں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات علم سے متعلق ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان ارشادات کو کس طریقے سے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد جب علمی خدمات انہوں نے انجام دی تو دنیا کے اندر علم کا اجالا پھیلانے والا اگر کوئی کہیں نظر آتا تھا تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہی نظر آیا کرتا تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علمی انقلاب پیدا کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طریقے سے علم سے آراستہ فرما دیا تھا اور ان کے اندر اتنا جذبہ بھر دیا تھا کہ تفسیر کبیر میں ہے،
اللہ اکبر، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر آئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شخص جو آپ کے ساتھ موجود ہے، یہ شخص 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں جیے گا، تھوڑی ہی دیر کے اندر اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہاری عمر زیادہ نہیں ہے، 4-5 منٹ کے بعد تم داعی اجل کو لبیک کہہ دو گے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان چھوٹی سی مدت کے اندر، اس مختصر سی مدت کے اندر سرکار میں کیا کروں؟ آپ اندازہ لگائیں، 4-5 منٹ کا وقت ہے، آقائے کریم سے پوچھ رہے ہیں کہ جب میری اتنی مختصر عمر ہے تو اس مختصر سی عمر میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو۔ اللہ اکبر، رسول اعظم کے وہ صحابی سرکار سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، 4-5 منٹ کے وقت کے اندر آقا استغفار کے لیے بھی فرما سکتے تھے، تسبیح و تحلیل کے لیے فرما سکتے تھے، توبہ کے لیے فرما سکتے تھے، لیکن سرکار نے علم حاصل کرنے کے لیے ان 4-5 منٹ میں کیوں فرمایا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندگی میں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں فرمایا کہ تم جب بچے ہو تب علم حاصل کرو، جب تم جوان ہو تب تم علم حاصل کرو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو علم حاصل نہ کرنا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، تاریخ میں جتنے بھی بڑے آپ کو ملیں گے، علم کے سلسلے میں ایسا کلام کسی بڑے کا نہیں ملے گا جو مصطفیٰ پیارے کا کلام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اللہ اکبر، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اللہ اکبر، سرکار نے مرتے مرتے بھی اگر تم علم حاصل کر سکتے ہو تو علم حاصل کر کے مرو۔ پتہ یہ چلا حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں آقا جانتے تھے کہ دنیا میں قیادت اسی کے ہاتھ میں ہوگی، دنیا میں امامت اسی کے ہاتھ میں ہوگی، دنیا میں عزت اسی کے پاس ہوگی، دنیا میں وقار اسی کے پاس ہوگا، دنیا میں سرمایہ اسی کے پاس ہوگا، دنیا میں عزت و سربلندی اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس علم کا سرمایہ ہو۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء کاملین نے، ائمہ مجتہدین نے حضور کے ارشاد کو سینے سے لگا لیا۔ اسی ارشاد کو سینے سے لگانے کی بنیاد پر علم کی راہ پر چل پڑے۔ اس لیے جب تاریخ کا یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ وصال کے قریب تھے اور جاں بلب تھے، بستر علالت پر خواب پذیر تھے، صاحب فراش تھے۔ ایسے میں معاصرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے اور حضرت امام ابو یوسف کی عیادت کرنے لگے اور تیمارداری کرنے لگے، مزاج پرسش کرنے لگے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی طبیعت کے حوالے سے اللہ کے شکر کا اظہار کیا اور اس کے بعد وہ بزرگ سے سوال پوچھتے ہیں، حضرت ایک مسئلے کا مجھے جواب بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، ابو یوسف، یہ وقت مسئلے کے سلسلے میں بات کرنے کا نہیں ہے، ذرا تمہاری نقاہت تو دیکھو، تمہاری کمزوری تو دیکھو، تمہاری طبیعت تو دیکھو، تمہارے وجود میں اتنی طاقت نہیں کہ تم گفتگو بھی کر سکو، کہیں تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، تم تھوڑا سا آرام کر لو، بات چیت نہ کرو۔ حضرت امام ابو یوسف نے اپنی پوری توانائی جمع کی اور پوری توانائی جمع کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے، حضور، میں
آپ کی بات مانوں کہ مدینے کے تاجدار کی بات مانوں؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ عرش ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا سے جانے سے پہلے تک یعنی قبر کی گود میں پہنچنے تک بھی اگر علم حاصل کرو تو میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی قبر کی دہلیز تک نہیں پہنچا، کچھ علم حاصل کر کے مروں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ذرا یہ بتائیے کہ رمی جمار جو ہے وہ پیدل بہتر ہے یا سواری پر بہتر ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، سوال پوچھنے والا امام ابو یوسف، اور کس وقت میں سوال پوچھ رہا ہے جب اس طریقے کی علمی طلب لوگوں کے دلوں میں موجود تھی تو دنیا کا مسلمان زوال پذیر نہ تھا، دنیا کا مسلمان پیروں تلے نہ آتا تھا، بلکہ وہ مسلمان ایسے تھے کہ وقت کا ہر شخص ان کی بارگاہ میں کاسے گدائی لے کر بھیک مانگتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اور آج کے مسلمان کی پوزیشن رات جوا کھیلنے کے اندر، رات گپ شپ کرنے کے اندر، رات شراب پینے کے اندر، رات میچ دیکھنے کے اندر، العیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت امام مالک، امام شافعی، دونوں میں بڑی محبت تھی، اور اکثر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ امام شافعی کی تعریف گھر میں کیا کرتے تھے، اور امام مالک کی جو بیٹی تھی وہ عابدہ تھی۔ چونکہ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں تو میں چاہوں گا کچھ باتیں ان کے دل و دماغ میں بھی اتر جائیں۔ امام مالک کی بیٹی عابدہ زاہدہ تھی، وہ رات کو عبادت کرتی، دن کو روزہ رکھتی۔ اس کے دل میں تمنا تھی کاش کوئی وقت مل جائے کہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کی زیارت کر لوں، اس لیے کہ صبح اٹھتی ہوں تو والد کی زبان سے امام شافعی کی تعریف سنتی ہوں، شام ہوتے ہی امام شافعی کی تعریف سنتی ہوں۔ اللہ اکبر، کاش کہ کوئی دن آ جائے کہ میں امام شافعی کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ ایک دن حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک کے یہاں تشریف لے گئے۔ امام مالک کے یہاں پہنچنے کے بعد رات کافی ہو چکی تھی تو امام مالک نے عرض کیا اے امام شافعی آج رات آپ یہیں قیام فرمائیں۔ امام شافعی نے رات قیام کیا۔ اللہ اکبر، ان کی حضرت امام مالک کی بیٹی کے دل میں یہ خیال تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ رات بھر عبادت کرتے ہوں گے، رات کو اٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، رات کو اٹھ کر کے تحمید و تقدیس کرتے ہوں گے، رات کو اٹھ کر کے اللہ عز و جل کی بندگی کے اندر اپنی شب کو گزارتے ہوں گے۔ لیکن حیرت کی اس کی انتہا اس وقت نہ رہی جب دیکھا کہ حضرت امام مالک تو عبادت کر رہے ہیں لیکن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام سے سو رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو حضرت امام مالک سے ان کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ تو امام شافعی کی بہت تعریف کرتے تھے لیکن میں نے تو رات کو ان کو عبادت کرتے نہیں دیکھا، وہ تو رات کو عشاء پڑھ کر کے سو گئے تو صبح اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے اور پھر اس کے بعد عبادت کر کے سو گئے اور پھر صبح کو اٹھے۔ حضرت اتنی عبادت جتنی آپ کرتے ہو اتنی تو میں نے امام شافعی کو بھی نہیں دیکھی۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ امام شافعی تشریف لائے اور اس کے بعد امام مالک نے حضرت امام شافعی سے پوچھا حضرت رات کیسے گزری؟ اب جواب سنو امام شافعی کا، ارشاد فرماتے ہیں اے مالک میں رات کو لیٹ کر دائیں کروٹ میں نے امت کے 100 مسئلوں کا حل نکالا ہے، 100 مسائل کا حل، امت کے 100 مسائل کا حل دائیں کروٹ لیٹ کر میں نے ان مسئلوں کا حل تلاش کر لیا۔ جب یہ سنا امام شافعی کی بیٹی نے تو عقل دنگ رہ گئی اور برجستہ انہوں نے کہا میرے والد جس کی تعریف کرتے ہیں ان کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ یہ علم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے۔ آج دنیا کا مسلمان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، زمانوں کے پیروں تلے روندے جانے کی شکایت کرتا ہے، زوال کی شکایت کر رہا ہے۔
اپنے وقار اور عزت سے محرومی کی شکایت کرتا ہے. لیکن اگر میں اپنی عوام سے یہ سوال پوچھوں کہ ذرا بتاؤ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن مقدس تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں 80% پیدائشی مسلمان قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتا. ہم نے قرآن کے فیضان کے دروازے کو پہلے ہی بند کر دیا. وہ صبح کتنی عظیم تھی کہ قرآن کے سائے میں ہوتی، اس کی تلاوت سے ہوتی. وہ رات کتنی عظیم تھی جو قرآن کے سائے میں گزرتی. لیکن آج حالت یہ ہے کہ مسلمان اتنے زوال، اتنی تباہی، اتنی بربادیاں، اتنی پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے نوجوان ایسے بھی آوارہ ہیں جنہوں نے 31st نائٹ عیاشی کے اندر گزاری ہوگی اور بد کرداری میں گزاری ہوگی. جس قوم کا سب لٹ رہا ہو، زمینیں پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہو، بچوں کی لاشیں تڑپ رہی ہو، ان ساری چیزوں کے باوجود اگر قوم سے عیاشیاں نہیں نکلتی، بد کرداریاں نہیں نکلتی، برائیاں نہیں نکلتی، آوارہ گردی نہیں نکلتی، رات میں گندی پکچر دیکھنا نہیں نکلتا، وہ قوم زمین پر باعزت زندگی نہیں گزار سکتی، باوقار زندگی نہیں گزار سکتی. اگر زندگی گزارنی ہے تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا اور اپنے افکار و نظریات کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کرنی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے اور ساتھ ہی ساتھ معلم اخلاق بن کر کے بھی اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھی تشریف لائے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ خلق کسے کہتے ہیں؟ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، نفس کی وہ عادت راسخہ جس کے ادا کرنے میں کوئی تکلف نہ ہو اسے کہتے ہیں خلق. کوئی کام کرنا ہے تو بناوٹی طور پر نہیں بلکہ ریئل، ہمیشہ عادت کے مطابق وہ کام کیا جائے، اسے کہتے ہیں اخلاق. اور اخلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے خلق حسن، ایک ہے خلق کریم اور ایک ہے خلق عظیم. قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خلق عظیم کی بات کہی کہ بے شک آپ کی خوبو بڑی شاندار ہے. خلق حسن کسے کہتے ہیں؟ خلق حسن اسے کہتے ہیں کوئی آپ کو ستائے تو آپ اس کا جواب نہ دو، کوئی آپ سے بدسلوکی کرے آپ اس کا جواب نہ دو، یہ خلق حسن ہے. کسی نے گالی دی آپ نظر انداز کر کے چلے گئے، کسی نے تانا دیا آپ نظر انداز کر کے چلے گئے، کسی نے برا بھلا کہا آپ نظر انداز کر کے چلے گئے. اسے بھی اخلاق کہا گیا لیکن خلق حسن کہا گیا. خلق کریم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے آپ کو ستایا، اذیت پہنچائی، گالی دی، برا بھلا کہا تو آپ نے نظر انداز ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے اسے معاف کر دیا. آپ نے اسے معاف کر دیا، یہ ہے خلق کریم. لیکن خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ خلق عظیم اسے کہتے ہیں آپ کو اگر کسی نے ستایا اس سے زیادہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ہے خلق عظیم. آپ کو اگر کوئی گالی دے تو آپ اس کے لیے دعائیں کریں، یہ ہے خلق عظیم. اور اس منصب پر میرے مصطفیٰ فائز تھے. یہ مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس نے گالیاں کھا کر کے دعائیں دی.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا یہ جملہ آج دل و دماغ میں محفوظ کر کے یہاں سے اٹھنا، انسان دو چیزوں سے بنتا ہے عزت والا، علم اور اخلاق سے، لباس یا مکان سے نہیں بنتا۔ میں دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جس طریقے سے علم پر صحابہ کو ابھارا، ویسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں بھی صحابہ کو ابھارا اور اپنے امتیوں کو ابھارا، بلکہ اتنا ابھارا کہ میں تو جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیف محسوس کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت میزان پر جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ میزان پر سب سے وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ اخلاق ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق والا قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ قائم اللیل کہتے ہیں جو پوری رات جاگ کر عبادت کرتا ہو، اور صائم النہار کہتے ہیں جو ہمیشہ روزے رکھتا ہو۔ اگر کسی نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو کبھی کبھی وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا اس کی برابری تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر اخلاق کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوری دنیا کو جہنم کے اندر ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بد اخلاقی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو العیاذ باللہ ہر برائی عام کی جا رہی ہے، بد اخلاقیاں عام کی جا رہی ہیں، بے حیائیاں عام کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل کرنے کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا ہو، ایسے مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تڑپ کر کے کہتے ہیں، اللہ اللہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ اللہ کے رسول کی شرم رہ گئی، میں حیران ہوں شرم نبی۔ کل بروز قیامت اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے جس رسول نے پوری رات جگ جگ کر رو رو کر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے، ایک ننھا سا بچہ اگر اپنا روئے تو ہم اس کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری تمنا ہوتی ہے بچہ چپ ہو جائے۔ اب بچہ چاکلیٹ مانگتا ہے تو لا کر دیتے ہیں، بیوی اگر روئے تو اس کا رونا گوارا نہیں ہوتا، ہم اس کی آرزوؤں کی تکمیل کا خیال کرتے ہیں، ماں روئے تو اس کے آنسو کا خیال کرتے ہیں اور اس کو ستاتے نہیں ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی یہ بھی خیال آیا کہ ہم حضور کے آنسوؤں کے بارے میں سوچیں، رسول کیوں روتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آج بد اخلاقی پھیلتی جا رہی ہے، بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہے، بد کرداری عام ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم کل تک ہماری پہچان ہمارا کیریکٹر تھا، ہمارے اخلاق تھے۔ اسپین کی سرزمین سے جب مسلمانوں کے اخراج کی کوشش کی گئی اور مسلمان بڑی تعداد میں وہاں سے نکل گئے، اس کے بعد جب خیال آیا کہ اب کچھ مسلمان شاید چھپے ہوں، انہیں کیسے تلاش کیا جائے، مسلمانوں نے داڑیاں منڈوا دی، لباس غیروں کا اختیار کر لیا۔ تلاش کرنا مشکل تھا کہ مسلمان کون ہے۔
ایسی سچویشن میں جاسوسوں نے ایک چوراہے پر ایک مٹکا رکھ دیا، ایک کوڑ کے مریض کو کنارے پر دوسری جگہ بٹھا دیا اور اس سے کہا گیا ہر نکلنے والے سے کہو واٹر، العطش، پانی۔ وہ کوڑ کا مریض کنارے پر بیٹھ کر ہر نکلنے والے سے کہتا تھا پانی پانی۔ لوگ گزر جاتے تھے، کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ایک نوجوان انگریزی لباس میں ملبوس جب وہاں سے گزرا اور جب اس اپاہج نے، اس کوڑ کے مریض نے آواز دی، اس سے نہ رہا گیا، وہ پانی کے مٹکے کی طرف لپکا اور اس میں سے گلاس پانی کا بھر کر جب لا کر اس کو دیا، قریب پھیلے ہوئے جاسوس آئے اور اس مسلمان کو گرفتار کر لیا اور کہا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو مسلمان ہے؟ اس کے بعد تحقیق کی گئی تو وہ مسلمان نکلا۔ اب اس مسلمان نے اس جاسوس سے پوچھا میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، سجدے میں نہیں تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تھا، ایک پانی پلانے کی وجہ سے تو نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ تو جاسوسوں نے جواب دیا اگر کوڑ کے مریض کو بھی کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ پلا سکتا ہے۔ یہ تمہارے اخلاق کی بنیاد پر میں نے پہچان لیا کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی۔ آج پانی چہرے سے، منہ سے چھینا جاتا ہے، پلانے کا جذبہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو امام حسین کی سبیلیں لگتی ہیں کیا یہ جائز ہیں؟ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں اگر سبیل لگانے والے نے اس نیت سے لگائی کہ پیاسے کو پانی میسر ہو جائے اور اس کی پیاس بجھ جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو، ایسے موقع پر مجھے حدیث یاد آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث نقل فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں سرکار میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں کون سا عمل کروں؟ آقا نے فرمایا پیاسے کو پانی پلاؤ، گناہ اس طرح سے جھڑ جائیں گے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سبیل لگانے والوں کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ یہ پانی، یہ ہمارے اخلاق تھے۔ آج ہمارا کچرا اپنے پڑوسی کے دروازے پر ہم رکھ دیتے ہیں، آج گالی گلوچ ہم کرتے ہیں، بد کرداریاں ہمارے دامن سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ہم اگر نہیں بدلے تو ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ ہمیں چینج ہونا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا، ہمیں اپنے نفس سے جنگ کرنا ہوگا، اپنی خواہشات نفسانی کو پیروں تلے روندنا ہوگا۔ اسی لیے حضور سے کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے تو سرکار نے فرمایا 2 قدم۔ حیرت سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور 2 قدم؟ سرکار نے فرمایا ہاں، 1 قدم نفس پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں رکھ۔ 1 قدم نفس پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں رکھ۔ آج ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں، نفس ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہم ہر برائی کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے کردار کو سنوارو، اپنے کیریکٹر کو سنوارو۔ میں ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک عجیب سی کیفیت ہوئی اور میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم بھی کر دوں گا۔ واقعہ کیا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جمی تھی، بہت غور سے سنیے گا، یہ آج کی گفتگو کا ماحصل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جمی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ ہر ایک، میں کچھ لوگوں سے اپنی خواہش کے، ان کی خواہش کے بارے میں سوال کروں گا۔ ان میں سے ایک سے فاروق اعظم نے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا
اگر میرے پاس بہت بڑا محل ہو اور وہ پورا مال و زر سے بھرا ہو تو میں یہ سارا مال و زر اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. فاروق اعظم نے فرمایا اچھا. دوسرے سے پوچھا اگر یہ واقعہ آپ نے یاد رکھ لیا نا تو زندگی بھر انشاءاللہ العظیم یہ واقعہ آپ کو کام آئے گا. فاروق اعظم نے دوسرے سے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس سونے چاندی سے بھرا ہوا محل ہو تو میں اسے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، اسے خیرات کر دوں. کہا اچھی بات ہے. تیسرے سے پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک محل ہو جواہرات سے بھرا ہوا ہو تو میں وہ سب کے سب اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، یہ میری تمنا ہے. تو پھر چوتھے سے پوچھنے سے پہلے کسی نے فاروق اعظم سے پوچھ لیا حضور آپ کی تمنا کیا ہے؟ اب تینوں نے کیا بتایا کہ میرے پاس محل ہو. کسی نے کہا محل میں مال و زر، کسی نے کہا سونا چاندی، کسی نے کہا جواہرات، اور سب کو اللہ کے نام پہ لٹا دوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس اگر 3 صحابہ جیسے صحابی ہوں، 3 صحابہ ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل، حذیفہ ابن یمان، ان 3 صحابہ جیسے میرے پاس صحابہ اور ان کے جیسے اگر لوگ میرے پاس میرے محل میں موجود ہوں تو سب کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب پیدا کر دوں. اب ان تینوں کا انتخاب ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. ہم تینوں کے حوالے سے آپ سنیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو حضور نے امین الامت فرمایا. یہ امت کے سب سے بڑے امین ہیں، حضور کی امت میں سب سے بڑے امین. مجال کیا کہ ایک چیز ادھر سے ادھر ہو جائے. انہیں حضور نے امین الامہ کا لقب دیا. معاذ بن جبل، ان کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے بارے میں جتنی معلومات ان کو تھی صحابہ میں کسی کو نہ تھی. یہ اتنے جاننے والے تھے حلال و حرام کے معاملے میں. اور حضرت حذیفہ ابن یمان کے بارے میں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان کو یہ معلوم تھا کہ مدینے میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اور اس کے بعد حضرت حذیفہ ابن یمان کا ایک واقعہ سنو. اللہ اکبر. شاہ ایران کے یہاں دعوت دین پیش کرنے کے لیے پہنچے. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان کے ساتھ صحابہ موجود ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان سے کچھ سوالات کیے گئے. سوالات کے جوابات انہوں نے دیے اور اس کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے. اتفاق سے حضرت حذیفہ ابن یمان کے ہاتھوں کا لقمہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور نیچے گر گیا. توجہ سے سنیں. ہاتھ سے لقمہ چھوٹا اور نیچے گر گیا. حضرت حذیفہ ابن یمان نے وہ چھوٹے گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے کی کوشش کی تو قریب بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کونی ماری اور کہا حذیفہ یہ شاہ ایران کا دربار ہے، تم یہ حرکت کرو گے؟ اچھا نہیں لگتا. اتنا کہنا تھا کہ حذیفہ ابن یمان نے کہا میں کسی شاہبہ کو نہیں جانتا، میرے لیے مصطفیٰ جان رحمت سب سے بڑے ہیں. مجھے یاد ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے اٹھا کر کھا لو، ہو سکتا ہے اسی لقمے میں تمہارے لیے زندگی بھر کا رزق موجود ہو. میں کسی شاہ ایران کو نہیں جانتا. گرا ہوا لقمہ اٹھایا اور اس کے بعد صاف کر کے اس کو کھا گئے. یہ ہے فاروق اعظم نے نہ زر و جواہر کی بات کی نہ کسی اور چیز کی، بلکہ فاروق اعظم نے فرمایا ان 3 صحابہ جیسے صحابہ مجھے مل جائیں یا ایسے افراد مل جائیں تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا دوں. پتہ یہ چلا
کہ افراد اچھے ہوں تو دین کا کام ہوتا ہے، اور حضور افراد بنانے کے لیے آئے، انسان بنانے کے لیے آئے، اور جس کے پاس اخلاق ہو اس سے بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ آج ضرورت ہے بے حیائی سے رشتہ توڑو، بد کرداری سے رشتہ توڑو، بری چیزوں سے رشتہ توڑو، اور یہ بات یاد رکھو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود صاحب عظمت ہیں، وہی ان کا اخلاق بھی ایسا ہے کہ قرآن نے ان کے اخلاق کو بھی عظیم فرمایا۔ تو جس کے اخلاق عظیم ہو وہ ذات کتنی عظمت والی ہوگی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور سنی اجتماع میں میرا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں تو ایک ہی نسخے پر عمل کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، کہ قرآن نے خود واضح لفظوں میں فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، ہم نہیں بدلیں گے تو ہمارے حالات کبھی نہیں بدل سکتے، ہمارے اچھے دن کبھی نہیں آ سکتے، ہمیں چینج ہونا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسن اخلاق کا پیکر بننا ہوگا، علم کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ ہماری پہچان یہ بن جائے کہ ہمیں کوئی دیکھے تو ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہماری عادتوں کو دیکھ کر دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ محمد کا دیوانہ دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، اسلام کے سچے ماننے والے کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو۔ ہماری تعلیم تو اچھی ہے، ہمارا مذہب بھی اچھا ہے، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے۔ ہمارا کردار اچھا ہو جائے اللہ ہمارے حالات کو اچھا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور علم اور اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔